بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھ لیں درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، اولیاء اللہ کے سردار سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر پاک کی اس محفل میں ہم شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات ہوں یا دیگر اولیاء کرام علیہم الرحمہ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تعلیمات کی جتنے شدت سے آج ہمیں ضرورت ہے پہلے زمانوں میں شاید نہ تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج فتنے نئے نئے ناموں کے ساتھ ہمارے اندر داخل ہو رہے ہیں اور فتنے اس طرح برس رہے ہیں جیسے بارش برستی ہے۔ ان فتنوں میں ایک فتنہ جو فحاشی کے نام سے ہمارے ملک جو اسلام کے نام پر بنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اس کا نام ہے۔ اور اس کا وجود جو ہوا کہ کس وجہ سے یہ وجود میں آیا، یہاں جو اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے تو نعرے بھی لگائے ہوئے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، کچھ ہی بول رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ۔ یہ مقصد تھا پاکستان کا۔ اس وقت یہ لبرل، یہ بے دین طبقہ، یہ سب کے سب پاکستان کے بننے کے مخالف تھے۔ پاکستان بنانے میں جن شخصیات کا اہم کردار ہے، آپ جانتے ہیں، تاریخ سے بڑی اچھی طرح ہر کوئی واقف ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح تو بے دل ہو کر جا کر بیٹھ گئے تھے انگلینڈ میں، یہ چلے گئے تھے۔ اور پھر تاجدار گورڈا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر اکبر چونڈی شریف اور دیگر بزرگان دین، وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح تو نہیں آتا نہ آ، ہم پاکستان بنا کر رہیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف کہ تو انگریزی بڑی اچھی بول لیتا ہے، ہم انگریزی نہیں بول سکتے ہیں، لہذا وکیل بھی ہے تو اس طرح کر ہمارا وکیل بن جا، ہمارا وکیل بن جا۔ کسی لبرل آنٹی نے یا آنٹے نے پاکستان نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، کسی بے دین نے پاکستان نہیں بنایا۔ پاکستان مشائخ اولیاء کرام علیہم الرحمہ کا فیضان ہے اور انشاءاللہ یہ رہے گا۔ دنیا چاہے کتنی بھی زور لگا لے کہ پاکستان کو اس کے مقاصد سے ہٹا دیں گے تو وہ نہیں کر سکتے ہیں ایسا انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے نا۔ آج میں نیچے اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ
کہ یہیں نیچے بیٹھ کر ہی میں گفتگو کر لیتا ہوں. یہ میرے نبی کی بھی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی بھی سنت ہے. بیٹھ جاؤ نیچے چٹائی پہ. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم چٹائی پہ بیٹھنے والے لوگ جو ہیں نا، انہیں حقیر مت سمجھو، انہیں حقیر مت سمجھو. حقیر سمجھ کر بجھا دیا تھا جنہیں تم نے، حقیر سمجھ کر بجھا دیا تھا جنہیں تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تہذیب مغرب کے پروردہ نہ تمہیں ترقی دے سکتے ہیں، نہ ہی پاکستان کو اس کی منزل پر پہنچا سکتے ہیں. پاکستان جن بزرگوں نے بنایا، انہی کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم آپ سب جو ہے مل کر پاکستان کو اس کی منزل پر پہنچا سکتے ہیں. ایک اہم ترین فتنہ گزشتہ کئی سالوں سے اور ایک سال بڑا زور شور سے جاری ہے، وہ ایک نعرہ ہے، میرا جسم میری مرضی. میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں، میں نے جو تحقیق کی ہے، میں نے جو دیکھا ہے اور پڑھا ہے، اور اس کے بارے میں جتنے بھی تحقیقات ہوئی، اس کے پیچھے کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے. اس کے پیچھے ویسٹرن یونین، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، ان لوگوں کا ہاتھ ہے. اور یہ موم بتی آنٹیاں جو ہے نا، جتنے سامنے بند کرا کر بیٹھ جاتی ہیں، آپ ان کی تحقیق کر لیں یہ کیا ہے. ایک خاتون جس نے آ کر ٹی وی پر بھی بہت کچھ کہا، اس کا نام ہے ماروی سرمد. ٹھیک ہے جی، ماروی سرمد. اس نے تو بڑے زور شور سے کہا ہے نا. اور خود اس جیسی جتنے بھی آنٹی ہیں نا، ان کے اگر بیک گراؤنڈ کو دیکھیں نا، کردار کو دیکھیں، تو خود ان کے شوہر ان سے مطمئن نہیں تھے کہ اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے ان کے غیر مردوں سے تعلقات، جس سے مرضی آئی تعلقات جوڑ لینا. اور آگے نعرہ کیا تھا جی، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جہاں چاہیں جس سے چاہیں تعلق جوڑ سکتی ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اس ماروی سرمد کو اگر تحقیق کریں تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بدھ مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور کبھی ہندو بن جاتی ہے، کبھی بتوں کے سامنے جا کر جھک کے بیٹھ جاتی ہے، پوجا کرتی ہے. اور میں حیرت میں مبتلا ان لوگوں پر ہوں جو ٹی وی پر بیٹھ کر، میڈیا پر بیٹھ کر خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس فحاشی کی حمایت کر رہے ہیں، اس کی تائید میں بول رہے ہیں. اولیاء کرام کا پیغام کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے. ہمیں ڈرنا نہیں ہے کسی سے، ہمیں ہر برائی کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر پاک کرنے آپ بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے پاس وقت کا خلیفہ اشرفیاں لے کر آتا ہے، تھیلیاں بھر کے لاتا ہے، آپ ان کو پکڑتے ہیں اور اس طرح نچوڑتے ہیں، ان میں سے خون بہنے لگ جاتا ہے. فرماتے ہیں لوگوں کا خون نچوڑتا ہے اور ہمیں پیسے دینے آتا ہے، ہمیں پیسے دینے آتا ہے. تم لفافے پکڑ کر بیٹھ جاتے ہو اور بک بک کرنے لگ جاتے ہو اسلامی احکام کے خلاف اور تہذیب اسلام کے خلاف، تہذیب مغرب کی حمایت کرتے ہو. تمہیں تمہارے لفافے مبارک. لیکن اتنا ضرور کہوں گا میں ان صحافیوں سے جو اس کی حمایت کر رہے ہیں، یا ایسے لوگ جو اس کی حمایت کر رہے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، کہ کیا جواب دو گے اپنے رب کو، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا کلمہ پڑھتے ہو، اور انہی کے پیغام کے خلاف تم کھڑے ہو جاتے ہو اور پھر کہتے ہو جی ہم مسلمان ہیں، پھر کہتے ہو جی ہمیں کچھ کہا نہ. آزادی اظہار رائے، جی اسلام سے زیادہ بہتر آزادی رائے کا کسی نے حق نہیں دیا ہے. اسلام سے بڑھ کر لوگوں کے حقوق کا کسی نے تحفظ نہیں کیا ہے. لیکن آپ فحاشی کو آزادی رائے کہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. آپ زنا کو آزادی رائے کہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. آپ بےہودگی کو آزادی اظہار رائے کہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام انسان کو انسان بناتا ہے. آپ اگر انسان کو جانور بنانا چاہتے ہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے.
آئیے ذرا قرآن کی روشنی میں سن لیجئے، ایسے سارے لوگ جو اس وقت ٹی ویوں پر منہ پھاڑ پھاڑ کر اس کی حمایت کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ ذرا قرآن تو پڑھیں نا، سورۃ نور پڑھیے۔ سورۃ نور کی یہ آیت نمبر 19 ہے جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جن کی خواہش یہ ہے، اب غور سے سن لیجیے گا اس کو، یہ قرآن ہے، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں، اے مسلمانوں، تم میں فحاشی کو پھیلا دیں، فحاشی کو پھیلا دیں، جن کی خواہش یہ ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں فحاشی کو، تو رب کریم نے فرمایا لہم عذاب علیم، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے رب نے فرمایا دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ پہلے پاکستان میں عذاب کم ہے، بھوک کا عذاب، افلاس کا عذاب، غربت کا عذاب، علاج معالجے کی کمی کا عذاب، معیشت دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اس کا عذاب، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے اس کا عذاب، یہ سارے عذاب تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، اور پھر تم ٹی ویوں پر بیٹھ بیٹھ کر اللہ کے عذاب کو مزید دعوت دے رہے ہو، فحاشی کے پرچار کر رہے ہو، فحاشی کی حمایت کر رہے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ فحاشی پہلے جی یہ جی آزادی اظہار ہے، نہیں، یہ آزادی اظہار نہیں ہے، بلکہ فحاشی کے لیے رب کریم نے کیا فرمایا، آگے سنیے، عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، رب کریم نے فرمایا کہ دنیا میں بھی عذاب علیم ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور آخرت کے اندر بھی عذاب علیم ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بڑے پرچار بنتے ہو، بڑے ٹھیکیدار بنتے ہو علم کے، بڑے حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہو، چند لفافے تمہیں مل گئے، باہر سے چند ٹکے تمہیں کیا مل گئے، ایک ڈالر کی خاطر تم ماں بہن کی عزت بیچ دیتے ہو، شرم آنی چاہیے ایسے صحافیوں کو۔ یہ وہی امریکہ تو ہے جو پشت پناہی کر رہا ہے اس خاتون کی جو ماروی سرمد ہے، اس لیے خود کہا جی میں امریکہ میں سارا کام کر رہی ہوں۔ کہاں کام کر رہی ہوں؟ اونچی تو بولے نا، امریکہ۔ اور یاد ہوگا انہیں امریکیوں نے کہا کہ پاکستانی ایسی قوم ہے جو چند ڈالروں کی خاطر اپنی ماں بہن بیٹی کو بیچ دیتے ہیں، اور یہ بکاؤ صحافی جو ہیں یہ ان امریکیوں کی اس بات کو سچا ثابت کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں یا کیا ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو کھل کے کھڑے ہو جائیے کہ ہم کسی فحاشی، کسی بے حیائی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمان نہیں ہیں، تمہارے اندر کوئی چور ہے تو اوپر سے اسلام کا لبادہ اتار دیجئے تاکہ تمہاری حقیقت کو دنیا جان سکے کہ تم اندر کیا ہو، تمہارے اندر کیا ہے۔ اور اگر مائیں نیک ہوں نا، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور اگر میں بے حیا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر ان کے بارے میں تحقیق کی، کیونکہ میں نے بڑی تحقیق کی ان کے بارے میں، اور گزشتہ سال جو کچھ انہوں نے کیا اس کے اندر یہ جو نکالنے والے تھے نا جلوس عورت آزادی مارچ، ارے عورت کو اسلام سے بہتر کون آزادی دے سکتا ہے؟ عورت کو اسلام سے بہتر کون آزادی دے سکتا ہے؟ عورت تو کنیز تھی نا، عورت تو باندھی تھی نا، عورت کو تو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا نا، عورت کو تو مذاق بنایا جاتا تھا نا، عورت پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تھی نا۔ عورت ایک ایک عورت کئی مردوں کے نکاح میں بایک وقت رہتی، وہ اسے استعمال کرتے۔ اسلام نے آ کر عورت کو انسان بنایا، اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی، اسلام نے آ کر عورت کو بیٹی کی حیثیت سے عزت دی۔ کتنا عزت دی؟ آپ اسی معاشرے کے اندر چلیں، ذرا غور کریں، دیکھیں اس معاشرے کو، تیرے میرے ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی عرب کے معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر بیٹی کی توہین کی جاتی تھی، عورت کی توہین کی جاتی، اسی عرب کے معاشرے میں دیکھا کہ جہاں عورت کی توہین کی جاتی ہے، ایک خاتون آتی ہے، ایک بچی آتی ہے، ایک بیٹی آتی ہے، اللہ کے پیغمبر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک نبی نہیں اٹھے، ایک باپ نہیں اٹھا، یہ نبیوں کے سردار ہیں، یہ رسولوں کے سردار ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب تشریف لاتی ہیں تو میرے آقا اٹھ کر استقبال بھی کرتے ہیں اور فاطمہ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں۔ میرے نبی نے
بیٹی کی عزت کر کے بتا دیا کہ عورت کی عزت کیا ہے معاشرے کے اندر، عورت کی عزت کیا ہے معاشرے کے اندر۔ بیوہ عورت جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کیا سمجھا جاتا تھا؟ منحوس سمجھا جاتا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر چلے جائیں نا، یہ جو آنٹیاں، موم بتی آنٹیاں، ان کو دھکیلو نا انڈیا کے اندر، جائیں نا یہ انڈیا کی سرحد کے اندر۔ کشمیر کے اندر مسلمانوں کو مار دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو تاتار کر دیا گیا، دہلی کے اندر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، مگر یہ آنٹیاں، موم بتی آنٹیاں جو ہے نا، ان کی این جی اوز نہیں جاگے، ان کے ضمیر نہیں جاگے، یہ اٹھی تک نہیں ہے، انہوں نے آواز تک بلند نہیں کی ہے۔ تو پھر اب بھی مسلمانوں کو سوچتے ہوئے دیر کیوں لگتی ہے کہ یہ کس کے ایجنڈے پر ہے، یہ کس کے راستے پر چل رہی ہیں؟ لہذا حکومت وقت کو، ہمارے پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے خلاف کرنے والے جتنے بھی سازش کرنے والے ہیں، اٹھنے والی آوازوں کو فی الفور دبا دیا جائے، ورنہ یاد رکھیے پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی حفاظت کرنا مسلمان جانتے ہیں۔ اگر مسلمان اٹھ کر کھڑے ہو گئے نا تو یہ آنٹیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اور ان کے پیچھے چند لوگ جو ہے وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا اس لیے مسلمانوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ مسلمان پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ جب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو پھر یہ ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے گی۔ کیسے؟ ذرا سنیے ان کا مشن کیا ہے۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس بار میں نے جب نیٹ پر بھی سرچ کی اور مختلف دوستوں سے بھی معلومات لی تو وہاں ان کی باتیں کیا ہو رہی ہیں، نعرے کیا لگا رہے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال کے ان کے جو مارچ ہوا تھا اس کے اندر کیا یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ ایک بابا ہے، پکی عمر کا بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے جی نکاح کو ختم کر دو، ہمارا مطالبہ یہ ہے نکاح کو۔ اور ٹی وی پہ بیٹھنے والے اینکر سن کان کھول کر، پہلے تو اپنی ماں کا نکاح ختم کرنا، اپنی بہن کا نکاح ختم کرنا، اپنی بیٹی کا نکاح ختم کرنا، اپنا نکاح ختم کر اور ہو جائے ان کی طرح تو بھی جانور، پھر ان کی حمایت کر۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے کہ اسلام کے خلاف جو بھی اٹھتا ہے تم کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو جی یہ تو جناب والا یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ نہیں، آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کو ختم کر دیا جائے۔ جی یہ نکاح تو انگریز نے بنایا، شرم تم کو مگر نہیں آتی، نکاح انگریز نے بنایا ہے، نکاح تو اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور میری ماں سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر اماں حلیمہ تک، میرے نکاح میں نسل در نسل میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی بغیر نکاح کے بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی بھی بے حیائی سے پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی بھی جاہلیت کے طریقے سے پیدا نہیں ہوا۔ ہم اس پاکیزہ نسب والے نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے پاک کلام نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں نکاح کا نظام عطا کیا ہے، تقدس بتایا کہ جب کوئی عورت کسی کے نکاح میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ یہ نکاح کو ختم کر دو جی، میری مرضی میرا جسم میری مرضی، میں جس کو چاہوں اپنا جسم سپرد کر دے، تو تجھے کس نے منع کیا ہے؟ تجھے کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اسلام کی بیٹی کو تو گمراہ نہ کرنا، مسلمان کی بیٹی کو تو گمراہ نہ کرنا۔ اتنا یاد رکھ، مسلمان کی بیٹی بڑی غیرت مند ہے۔ یہ میں اپنی مسلم بیٹیوں کو سلام کرتا ہوں، ان مسلم بیٹیوں کو جو اس منحوس عورت کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے آ کر بتایا، وہ عملی طور پر میدان میں آئیں اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ سن، ہمیں وہ آزادی نہیں چاہیے جو ہمیں جانور بنا دے، ہمیں وہ آزادی نہیں چاہیے جو ہمیں ایک ماں سے ہٹا کر بازاری عورت بنا دے، ایک بیٹی سے ہٹا کر بازاری عورت بنا دے، ایک بیوی سے ہٹا کر بازاری عورت بنا دے۔ ہمیں وہ درجہ نہیں چاہیے۔ تمہیں تمہاری بے حیائی مبارک ہو، ہمیں اسلام کی دی ہوئی عزت مبارک ہو۔ سلام ایسی بیٹیوں کو، اللہ ایسی بیٹیوں کو سلامت رکھے، ایسی میری ماؤں کو، میری بہنوں کو سلامت رکھے۔ جانتے ہیں پیغمبر اسلام نے اس بیوہ عورت کو، میں بات کر رہا تھا جس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا نکاح فرماتے ہیں، جانتے کس سے فرماتے ہیں؟ اونچی بول دینا، بیوہ خاتون،
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین بنی، اے عورت سن، تجھے اسلام نے عزت کیا دی؟ جس بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اللہ کے پیغمبر نے خود اس سے نکاح فرمایا اور اسے قیامت تک کے لیے مومنوں کی ماں بنا دیا، اہل ایمان کی ماں بنا دیا، اسے عزت عطا کر دی، اسے بلند درجہ عطا فرما دیا۔ اور تم اسلام کے خلاف بھونکتے ہو کہ اسلام کے اندر پابندیاں ہیں، جی ہمارا جسم ہماری مرضی۔ پھر تو گدھا بھی کہتا ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، گدھی بھی کہتی ہے میری جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ پھر جانور میں اور تجھ میں فرق کیا رہا؟ سن، ہمارے اسلام کے اندر بیٹی کا بڑا مقام ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، بیوی کا بڑا مقام ہے، بہن کا بڑا مقام ہے۔ بیوی کا مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب بیوہ عورت سے شادی کی آقا علیہ وسلم نے ایک نکاح، دوسرا نکاح، تیسرا نکاح۔ آقا علیہ وسلم 11 ازواج مطہرات میں صرف ایک زوجہ محترمہ ایسی ہے جو بیوہ نہیں ہے، کنواری ہے، وہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی ساری کی ساری بیوہ خواتین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ کیوں؟ آپ نے اس منحوسیت کے خلاف جہاد فرمایا جو کہتے تھے کہ بیوہ عورت منحوس ہے، اس غلط عقیدے کے خلاف نہیں کہ بیوہ منحوس نہیں بلکہ وہ سہاگن ہے، وہ مومنوں کی ماں بن سکتی ہے، وہ اہل ایمان کی ماں بن گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ عزت عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت جس کی کوئی عزت نہ تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا، یہ جو نعرے لگا رہی ہیں نا زمانہ جاہلیت کے، آج کہتے ہیں ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، اور تم تو اسی زمانے میں چلے گئے نا جو جاہلیت کے زمانہ تھا، جس کے خلاف پیغمبر اسلام نے جہاد فرمایا اور عورت کو اس دلدل گندی دلدل سے نکال کر عزت کا مقام عطا کیا۔ تم تو پھر اس زمانہ جاہلیت میں لے جانا چاہتی ہو کہ جب ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو باپ کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے، اس بچے کا باپ کون ہے۔ تحقیقیں ہوتی، بڑے مسائل ہوتے، پوچھا جاتا۔ پیغمبر اسلام نے آ کر اس چیز کو ختم فرما دیا کہ نکاح ہوگا۔ پھر قرآن نے اس آگے کے باپ کون ہے بچے کا، اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی طلاق دیتا ہے بیوی کو تو قرآن کریم کو پڑھیں، سورۃ النساء کے اندر رب کریم نے فرمایا کہ اس کی عدت ہوگی 3 طہر، وہ عدت گزارے گی 3 ماہ عدت کے گزارے گی۔ کیوں؟ 3 پاکیزگیاں اس کو آ جائیں تاکہ پتہ چل جائے جس شوہر نے اس کو طلاق دی ہے اس سے اس کی کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے بطن میں کوئی بچہ ہے تو پھر وہ اسی کا کہلائے، شش و پنج میں نہ پڑ جائیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے۔ ذرا جانتے اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ اسلام نے کتنی عزت دی ہے، اسلام نے کتنے مقام عطا کیا، اسلام نے کتنے بلندیاں عطا کی ہیں عورت کو اسلام نے عزت عطا فرمائی۔ رب کریم کے محبوب علیہ السلام نے اور قرآن کریم نے فرمایا کہ عورت جب بیوی بن جائے تو شوہر کے اوپر اس کے حقوق ہیں، وہ اس پر حکم نہیں چلا سکتا، اس پر ڈنڈا نہیں چلا سکتا ہے۔ تم پہلے اسلام کو تو پڑھ لیتے نا، اسلام کو تو پڑھتی نا یہ موم بتی آنٹیاں کہ اسلام نے مقام کیا دیا ہے، حقوق کیا دیے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج کر دے تو یہ اس کا احسان ہے شوہر پر، یہ اس کا احسان ہے شوہر پر، یہ آپس کی محبت ہے۔ شوہر زبردستی اپنے کام اس سے اونچی تو بول دے نا نہیں کروا سکتے۔ یہ تو اسلام نے بہت پہلے یہ حقوق عطا کر دیے، بہت پہلے اسلام نے یہ حقوق عطا کر دیے۔ پھر پیغمبر اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ شادی نہ کرے، وہ شادی نہ کرے، وہ پھر روزے رکھے، روزے رکھ کر اپنے اندر کی خواہش کو ختم کر دے تاکہ کسی کی بہن بیٹی سے نکاح کر کے اس پر ظلم نہ کرے، اس پر ظلم نہ کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے 2 نکاح کر لیے، کسی نے 2 نکاح کر لیا، اب عورت کے حقوق دیکھیں نا اسلام کے اندر کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 2 نکاح کر لے اور وہ اگر ان میں انصاف نہیں کرتا دونوں کے اندر تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کو جب یہ اٹھایا جائے گا تو یہ ایک حصہ جسم کا اس کا فالج زدہ ہوگا، یعنی مفلوج ہوگا اگر یہ حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ اگر 2 نکاح کرتے ہو تو پھر پیغمبر علیہ السلام فرماتے برابری کی سطح پر رکھو، ان کے برابر حقوق ادا کرو۔ پھر اسلام نے عورت کو ماں کے روپ میں کیا عزت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث سے بات آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। माँ कब होगी? माँ कब होगी? जब बाप होगा तो माँ बनेगी ना। जब बाप होगा तो माँ बनेगी ना। तुम तो ये कहती हो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जिसके चाहे सपुर्द कर दूं, मुझे निकाह की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब निकाह नहीं होगा तो बाप कैसे बनेगा? फिर तू माँ कैसे बनेगी? वो औलाद फिर किसी एक की तो नहीं कहलाएगी ना, न जाने किसकी वो औलाद कहलाए। तो फिर तूने तो उसको माँ के हक से भी महरूम कर दिया, उसको बाप के हक से भी महरूम कर दिया। और इस्लाम ने जो माँ को इज्जत दी थी, औरत को माँ बनकर, कि जन्नत उसके कदमों के नीचे है, जन्नत उसके कदमों के नीचे है। जब तू माँ नहीं रहेगी तो फिर जन्नत तेरे कदमों के नीचे कैसे आएगी? जन्नत को तो तूने खुद ही छोड़ दिया ना। तो इस्लाम ने इज्जत अता की है, इस्लाम ने बुलंदियां अता की हैं। इसलिए जो लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं, ज़रा फिर से इस आयत को पढ़ें। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक वो लोग जो ये ख्वाहिश रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि ईमान वालो तुम में बेहयाई फैल जाए, बुराई फैल जाए, तो अल्लाह का अजाब है उनके लिए दुनिया और आखिरत में। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते हो। और अगर माँ नेक हो, माँ नेक हो, बाप साले हो, तो फिर औलाद कैसी पैदा होती है? ज़रा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ को तो देखिए रहमतुल्लाह, जिनका जिक्र करने हम बैठे हुए, ज़रा सुनिए तो सही। ये चंद बातें दर्द भरी मैंने इसलिए कह दी कि आज जब हम देखते हैं ना अपनी गिरदोनवा में, और मुझे हैरत होती है कि कलमा पढ़कर भी ये लोग टीवी पर बैठकर, जो एंकर है ना टीवियों के एंकर, मैं उनसे फिर कहता हूँ कि अपनी 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 ज़रा पीछे गौर करो, तुम मुसलमान भी हो कि नहीं हो? अगर मुसलमान हो तो फिर तुम्हें अल्लाह के कुरान को सामने रखना चाहिए, ना कि अमरीकी एजेंडे को, ना कि बेहियाई के एजेंडे को। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमाए, मैं यही तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ। अब ज़रा आखिर में सुनिएगा, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद माजिद हज़रत अबू सालेह मूसा, जंगी दोस्त खुदा, अल्लाह के दोस्त, ये मशहूर हज़रत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह, जब इनकी शादी होती है ना, इनकी शादी का भी बड़ा अजीब वाक़या है। जब एक फल खा लेते हैं, सेब का फल खा लेते हैं, नदी के ऊपर बहता हुआ वो आ रहा है, खाते हैं, दिल में ख्याल आता है, फिर खा लेते हैं, भूख लगी होती, ख्याल आता है कि मैंने ये जो सेब का फल खाया है, पता नहीं ये किसका होगा, हलाल भी है मेरे लिए कि नहीं, मैंने इजाज़त नहीं ली मालिक से, मैंने ऐसे खा लिया, मैंने ऐसे ही खा लिया। तो जहाँ से नदी का पानी आ रहा था ना, उस तरफ चल पड़े, उस तरफ चल पड़े। चलते चलते एक जगह सेब का बाग आ गया, उस सेब के बाग के अंदर दाखिल हुए, वहाँ एक बुज़ुर्ग सफ़ेद रीश बैठे हुए हैं। जब उनके पास जाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह सौमई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जब वहाँ ये पहुँचते हैं तो सलाम करते हैं, वो वालेकुम सलाम कहते हैं, देखते हैं इनके चेहरे पे, ये नौजवान थे, कैसे आए हो? बाबा जी इस तरह आपके बाग में से सेब गिरा नदी के अंदर, फला मकाम पर मैं था, भूख लगी थी, मैंने उठाकर खा तो लिया, लेकिन बाद में ख्याल आया कि पता नहीं ये मेरे लिए जायज़ भी है कि नहीं जायज़ है, जायज़ भी है कि नहीं जायज़ है, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, आप मुझे माफ़ फरमा दें। गौर से वो देखते रहे काफ़ी देर तक, देखने के बाद सोचा दिल में ना, जो इतना साहिब तकवा है, नौजवान है, और जवानी के अंदर जो एक सेब खाने पर माफ़ी मांगने आ गया है, आगे चलकर ये कैसा शाहकार बनेगा, कैसा शहबाज बनेगा। कहा माफ़ी तुम्हें मिलेगी, कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं। उन्होंने कहा कि जी माफ़ी लेनी है, मुझे शर्त मंजूर है, बताएं आप। फरमाया कुछ अर्सा तुम्हें रहकर हमारे बाग में बागबानी करनी पड़ेगी। ये भी सैयद है, वो भी सैयद है, जो आगे बैठे हुए थे ना वो भी सैयद है, ये भी सैयद है जो खड़े हुए, आले रसूल है दोनों अलैहिस्सलाम। तो यहाँ दोनों के अंदर बात हो रही है, तो कहने कि बाग में रहना, कहने जी मैं रहूँगा। फिर दूसरी शर्त बताइए। फरमाया दूसरी शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है जो ज़ुबान से गूंगी है, आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लंगड़ी लूली है, माजूर है, टांगों से लंगड़ी है, तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी, तुम्हें उसके साथ। अब ये नौजवान थे ना, अभी उस मकाम को समझा नहीं, नौजवान सोच में तो आ गया अभी सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अब मैं क्या करूँ। फिर ख्याल आया कि माफ़ी तो मांगनी है, अगर इसी शर्त में माफ़ी मिलती है तो आखिरत की पकड़ से मैं बच जाऊँगा। फरमाया कि ठीक है जी, मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर।
کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر ایک دن شادی کا آ گیا، رخصتی کا آ گیا، نکاح ہو گیا۔ جب یہ حجرہ عروسی میں گئے نا، ایک قدم اندر رکھا، دلہن کی طرف دیکھا تو واپس پلٹ آئے، چونکہ صاحب تقویٰ تھے نا، اور بزرگوں نے جو بات بتائی تھی وہ کچھ اور تھی، اندر کچھ اور تھا جو ان کے سننے میں سمجھنے میں تھی۔ یہ واپس پلٹ آئے۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کیوں پلٹ آئے ہو؟ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ عرض کی آپ نے جو کچھ کہا تھا وہاں کچھ اور ہے، آپ نے کچھ اور بتایا۔ کہا کیا؟ کہا آپ نے کہا وہ گنگی ہے، وہ بہری ہے، وہ اندھی ہے، وہ لولی ہے، وہ لنگڑی ہے، لیکن وہ تو بڑی خوبصورت حسین و جمیل ہے۔ آپ نے پھر دیکھا کہ نوجوان اس کا بھی بات میری سمجھ نہیں آئی۔ کہا بیٹھ، سن، میں نے بہری اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنے کانوں سے کوئی بری بات نہیں سنی۔ میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ ان اپنی آنکھوں سے اس نے کبھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا۔ میں نے گنگی اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنی زبان سے کوئی بری بات نہیں کی ہے۔ ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک ان اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اس کا یہ قدم کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا ہے۔ جب ماں اتنا نیک ہو جائے نا، بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کے تعالیٰ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔